الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج 23 نومبر 2023 کے اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحج کی آیت نمبر 33 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سے پہلی آیت کے اندر ذکر ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا، عزت کرے گا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، تقوی ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا، عزت کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قربانی کے جانور ہیں، اور ان کی تعظیم سے مراد یہ ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کو کھلایا پلایا جائے، ان کو فربا موٹا اور تازہ بنایا جائے، یہ ان کی تعظیم ہے۔ آج جو آیت تلاوت کی ہے تو اس میں اللہ فرماتے ہیں لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اے ایمان والو، تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں میں منافع ہیں، فائدے حاصل کرنے ہیں ایک مقرر وقت تک۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ نے ایک جانور قربانی کے لیے نامزد نہیں کیا ہے تو آپ اس جانور کا دودھ دو سکتے ہیں، اس کو پی سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں۔ اور سواری والا کا جانور ہے، جیسے اونٹ ہے، اس پر آپ سواری کر سکتے ہیں، اس پر آپ بوجھ لاد سکتے ہیں، سامان لاد سکتے ہیں۔ اس طرح اگر اون والا جانور ہے، جیسے بھیڑ ہے، دمبا ہے، اس سے آپ اس کی اون اتار سکتے ہیں، اتار کے اس کو خود استعمال کر سکتے ہیں، اس کو بیچ سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے اس جانور کو قربانی کے لیے مختص کر دیا ہے، نامزد کر دیا ہے، تو پھر آپ کے لیے بغیر کسی اشد مجبوری کے ان جانوروں سے فائدہ حاصل کرنا درست نہیں ہے۔ نہ اس کی اون آپ اس کو اتار کے بیچ سکتے ہیں، نہ آپ دودھ والا جانور ہے، جیسے بکری ہے، بھیڑ ہے، بھینس ہے، گائے ہے، نہ آپ اس کا دودھ جو ہے وہ نکال کر بیچ سکتے ہیں، نہ خود استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر سواری والا جانور ہے، جیسے اونٹ ہے، نہ آپ اس پہ سواری کر سکتے ہیں، نہ آپ اس پر سامان لاد سکتے ہیں جب آپ نے اس جانور کو قربانی کے لیے خاص کر دی، اس لیے کہ ان چیزوں سے اس جانور کی تعظیم میں فرق آتا ہے، اس کے موٹا فربا ہونے میں بھی فرق آتا ہے، تو اس لیے ان کا استعمال کرنا شرعاً درست نہیں رہتا جب قربانی کے لیے نامزد کر دیں۔ اور حاجی لوگ یہاں پر لفظ آیا ہے کہ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمہارے لیے فائدے حاصل کرنا ہے قربانی کے جانوروں میں ایک مقرر وقت تک۔ تو حاجی جو قربانی کے لیے اپنے ساتھ جانور لے کر جاتے ہیں، اس کو نا قرآن کی اصطلاح میں اس کو ہدی کہتے ہیں، جیسے ہدایت ہے نا، ہا دال یا، ہدی اس کو کہتے ہیں جانور کو۔ تو اس جانور کا بھی یہی حکم ہے، جب حاجی صاحب اس کو نامزد کر دیا اور قربانی کے لیے ساتھ لے گئے ہیں تو پھر اس سے یہ فائدے حاصل کرنا حاجی صاحب کے لیے درست نہیں ہے ایک مقرر وقت تک۔ مقرر وقت سے کیا مراد ہے؟ مقرر وقت سے مراد یہ ہے کہ ذبح ہونے کے وقت تک۔ کس وقت تک؟ ذبح ہونے کے وقت تک۔ ثم محلها الى البیت العتیق،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس جانور کے حلال ہونے کی جگہ یا حلال ہونے کا وقت وہ کب ہے؟ الی البیت العتیق، قدیم گھر، پرانے گھر اللہ تعالیٰ کے گھر کے آس پاس ہے. یعنی وہ قربانی جو حاجی صاحب نے قربان کرنی ہے وہ انہوں نے کدھر قربان کرنی ہے؟ مسجد حرام کے آس پاس. یہاں پر بیت اللہ کا ذکر ہے، بیت عتیق کا ذکر ہے، اور مراد اس سے پورا حرم ہے. پورے حرم کے اندر جہاں بھی قربانی کریں گے تو وہ قربانی ہو جائے گی. حرم سے باہر حاجی صاحب کی قربانی نہیں ہوگی. حرم سے باہر قربانی ذبح کی تو وہ نہیں ہوگی. حرم کے اندر قربانی جو ہے وہ درست ہو جائے گی. اور یہاں پر بیت عتیق سے مراد پورا حرم مراد ہے. پھر حرم میں جہاں بھی کرے گا قربانی ہو جائے گی، چاہے وہ مینا میں قربانی کرے یا مکہ مکرمہ میں قربانی کرے یا کسی اور جگہ پہ کرے، تو حرم کے اندر قربانی کرے گا تو اس کی قربانی ہو جائے گی. یہ اس آیت کی مختصر سی تفسیر ہے جو آپ کے سامنے ذکر کی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے. سورۃ الحج آیت نمبر 33، آیت نمبر 33. لکم فیہا منافع، اے ایمان والو تمہارے لیے قربانی کے جانوروں میں فائدے حاصل کرنے کی اجازت ہے. الی اجل مسمی، ایک مقرر وقت تک. مقرر وقت سے کیا مراد؟ مقرر وقت سے مراد یہ جب تک تم اس جانور کو قربانی کے لیے نامزد نہ کر لو، اس وقت تم اس سے فائدے حاصل کر سکتے ہو. لیکن جب قربانی کے لیے نامزد کر دیا ہے تو پھر اس سے یہ فائدے حاصل کرنا درست نہیں ہے بغیر کسی اشد مجبوری کے. حدیث پاک میں جو اجازت آئی ہے اس کو ہم مجبوری کی بنا پر، مجبوری پر اس کو محمول کریں گے، مجبوری کے وقت اجازت ہوگی. ثم محلها، پھر اس قربانی کے حلال ہونے کی جگہ الی البیت العتیق، قدیم پرانے گھر کے پاس ہے. قدیم گھر سے کون سا گھر مراد ہے؟ بیت اللہ شریف. کون سا؟ بیت اللہ، خانہ کعبہ شریف مراد ہے. اور مراد اس سے پورا حرم ہے. پورے حرم کے اندر جہاں بھی قربانی کریں گے حاجی صاحب ان کی قربانی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا